सामईन कराम, आप सुन रही हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू दास्तान जिसका नाम है नकीब। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। चंद रोज कबल एक मुमताज सियासतदान ने निजी गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमारे मुल्क की सियासत में शराफत नहीं चल सकती। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे एक पुराना वाकया याद आ गया। उन दिनों मैं एक छोटे से कस्बे में मुतय्यन था। उस कस्बे में एक ऐसा जागीरदार भी रहता था जिसका मुकामी सियासत में खासा अमल दखल था। उसका नाम हम चौधरी निज़ामदीन फर्ज कर लेते हैं। उसे इंतखाब में हिस्सा लेने या ओहदा हासिल करने का शौक नहीं था, ताहम उसकी कोशिश ये होती थी कि सियासी और बलदियाती इदारों में उसके ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कुर्सियां हासिल करें। वो धौंस धांधली और जोड़ तोड़ में खासा माहिर था। धौंस और धांधली के लिए वो नापसंदीदा अनासिर से काम लेता था। नूरा लोहार भी उन्हीं लोगों में से था। उसका अपने इलाके में बड़ा दबदबा था और छोटे-मोटे दुकानदारों से बाकायदा भत्ता वसूल करता था। मुझे उस इलाके में अभी चंद रोज ही हुए थे कि एक शाम एक अधेड़ उम्र शख्स थाने में आया और बाआवाज़ बुलंद फरियाद करने लगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और शख्स से मज़कूरा से पूछा कि उस पर क्या आफत नाजिल हुई है। उसने अपना नाम शाकिर अली बताया और कहा कि उसने हाल ही में परचून की दुकान खोली थी। कुछ देर पहले उसकी दुकान पर एक नौजवान आया और कुछ सामान खरीदा। उसमें चावल, घी, गुड़ और कुछ दीगर चीजें भी शामिल थीं। शाकिर अली ने उसकी मर्जी के मुताबिक तमाम चीजें तौल कर लिफाफों में डाल दी। नौजवान ने वो अशिया कपड़े के एक थैले में डाली और कीमत अदा किए बगैर चल दिया। शाकिर अली ने उसे पीछे से आवाज दी और कहा, मियाँ पैसे तो देते जाओ। पैसे भी मिल जाएंगे, नौजवान ने रुके बगैर कहा। मेरा नाम नूरा लोहार है, बाजार के सब लोग मुझे जानते हैं। शाकिर अली दुकानदारी छोड़कर नौजवान के पीछे लपका और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, मैं उधार का कारोबार नहीं करता, अगर पैसे नहीं हैं तो सामान रख दो। नौजवान ने उसे एक तरफ धक्का दिया और चलता रहा। शाकिर अली ने दोबारा उसका रास्ता रोका। इस मर्तबा नौजवान ने उसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा मगर रुका नहीं। शाकिर अली ने बाजार में खड़े होकर शोर मचाया मगर कोई शख्स उसकी मदद को ना आया। तब वो दुकान बंद करके थाने पहुंच गया। मैंने उसे तसल्ली दी और एक हवालदार को बुलाया जो काफी अरसे से उस थाने में काम कर रहा था। ये नूरा लोहार कौन है? मैंने उससे पूछा। हवालदार ने कान के पीछे खुजलाया और कदरे तामुल करते हुए बोला, यूं ही फन्ने खान किस्म का आदमी है, अकड़ शकड़ दिखाने का बड़ा शौकीन है। तुम लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई तो जनाब जुर्म पर की जाती है। मैं समझ गया कि हवालदार पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। मैंने गुस्से से कहा, एक आदमी साथ ले जाओ और उसे फौरन थाने हाजिर करो। मैं भी तो उसकी सूरत देखूं। हवालदार ने एक बार फिर तामुल किया, बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं उधर ही तस्फिया करवा दूं। तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है उसके साथ? जनाब रिश्तेदारी तो कोई नहीं है। तो जाओ फिर, जो मैंने कहा है वो ही करो। हवालदार सलाम करके रुखसत हो गया। मैंने शाकिर अली को अपने कमरे में बिठा लिया। तकरीबन पौने घंटे के बाद एक कवीउल जुस्सा और तवीलुल कामत नौजवान झूमता झामता मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी और गले में रेशमी मफलर डाला हुआ था। उसके घुंघराले बाल पेशानी पर फैले हुए थे। खासे डील डोल का आदमी था। कद 6.25 फुट के लगभग था। अस्सलामुअलैकुम सरकार, उसने दोनों हाथ जोड़कर पेशानी के सामने किए और सर को खम किया। नौकर हाजिर है जनाब। हवालदार उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और बोला, मलिक साहब, ये नूरा लोहार है। मैंने सर से पैर तक उसका जायजा लिया। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई खौफ नहीं था। उसका रंग सांवला और जिल्द भैंसे की तरह सख्त थी, यानी मामूली फैंटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, सुना है तुम बड़े बदमाश बने फिरते हो, शरीफ लोगों को तंग करते हो। किसी ने आपको गलत इत्तला दी है सरकार, उसने बज़ाहिर आजिज़ी से कहा, लेकिन उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं शरीफ आदमी हूं जी, सारा मोहल्ला मेरी शराफत की गवाही दे सकता है। मैंने शाकिर अली की तरफ इशारा करते हुए कहा,
तुमने इस शरीफ आदमी की दुकान से सौदा लिया और जब इसने पैसे मांगे तो तुमने इसको मारा और धक्के दिए। ये झूठ है सरकार, ये शख्स मेरे बाप के बराबर है, मैं इसे कैसे हाथ लगा सकता हूँ। हाँ, पैसे मैंने वाकई नहीं दिए, दरअसल। पैसे क्यों नहीं दिए? मैंने डांट कर कहा। क्या तुम अपने बाप की दुकान समझकर माल ले गए थे? दरअसल उस वक्त मेरी जेब में पैसे नहीं थे। उसके होंठों पर बदस्तूर शैतानी मुस्कुराहट थी। ये बात मुझे सामान तुलवाने के बाद मालूम हुई थी। मैंने चाचा से कहा भी कि घर से पैसे लाकर दे जाता हूँ, मगर इसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और गालियां देने लगा। ओए, कोई खुदा का खौफ कर, शाकिर अली ने उससे कहा। झूठ ना बोल, एक दिन अल्लाह को जान देनी है। चाचा, जान तो तुमने भी अल्लाह को देनी है, नूरे ने ढिठाई से कहा। फिर जेब से पैसे निकालकर शाकिर अली की तरफ बढ़ाए, बोला, लो अपने पैसे ले लो। अगर कुछ जुर्माना चाहिए तो वो भी ले लो। मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने तुम्हें कहा भी था कि थोड़ी देर में पैसे भिजवा देता हूँ, मगर तुम माने ही नहीं। शाकिर अली ने पैसे ले लिए, फिर बोला, जनाब, इसने मुझे धक्के दिए थे और मारा भी था। क्यों भाई, तुमने इसे मारा क्यों था? मैंने पूछा। वो आदमी होशियार था, बोला, सरकार ये झूठ बोलता है। इसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया था और मैंने इसे हल्का सा धक्का दिया था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो बेशक इसका डॉक्टरी मुआयना करवा लें। बंदा मारे तो किसी तगड़े को मारे, इस मातड़ को मारने का क्या मारना। देखो ए नूरे, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैंने कहा। आइंदा अगर मुझे इस बात की शिकायत मिली कि तुमने किसी दुकानदार से कीमत अदा किए बगैर सामान उठाया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बहुत बेहतर सरकार, उसने जवाब दिया और शाकिर को घूरता हुआ रुखसत हो गया। अगले रोज एक शख्स जिसने स्याह शेरवानी और तुर्रेदार पगड़ी पहन रखी थी, बड़े करूफर से थाने में दाखिल हुआ। उसकी घनी मूछों में सफेदी झलक रही थी और कंधे पर हॉलिस्टर लटक रहा था। उसके साथ 3 या 4 मसाहिब भी थे, जिनको उसने बाहर रोक लिया और एक खास अंदाज से चलता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में तकब्बुर और तहकम पाया जाता था। मैंने पहली ही नज़र में उस शख्स को नापसंद करना शुरू कर दिया। आप शायद इस थाने में नए आए हैं, उसने रस्मी कलमात के बगैर कहा। क्या नाम है आपका? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं इस थाने में नया आया हूं, लेकिन काम में नया नहीं हूं। क्या आप कोई रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने खुश्क लहजे में कहा। पहचान पहचान करवाने से होती है, आप काम की बात करें। मैं चौधरी निजामुद्दीन हूँ, उसने तेवरी चढ़ाई। मेरे इलाके में जो भी नया थानेदार आता है वो मुझे सलाम करने जरूर आता है। सलाम करना सुन्नत रसूल और नेक काम है, मैंने कहा। कहते हैं कि जो शख्स किसी के घर या दफ्तर में दाखिल हो, सलाम करना उस पर वाजिब होता है। वो मेरी इस बात पर तिल मिलाकर रह गया। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मुझे मलिक सफदर हयात कहते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके पास ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। मैंने सुना है कि आपने कल एक बेगुनाह शख्स को थाने में बुलाकर डराया धमकाया था। वो असल बात की तरफ आ गया। मैं उसका इशारा समझ गया। मैंने कहा, जिस शख्स ने आपको ये खबर दी है उसने झूठ बोला है। मैं यहाँ गरीबों और कमजोरों को लूटने नहीं, उनकी हिफाजत करने आया हूँ। वो गुस्से से बोला, मलिक साहब, यहाँ वही थानेदार रहता है जिसे हमारी खुशनुदी हासिल होती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ आकर खुश हुआ हूँ तो आपका अंदाज़ा ठीक नहीं। और जहाँ तक खुशनुदी का ताल्लुक है तो मुझे अपने अफसरों की खुशनुदी हासिल है। मुझे किसी और की खुशनुदी हासिल करने की ज़रूरत नहीं। वो खुलकर सामने आ गया, बोला, नूरदीन मेरा आदमी है। गालिबन आप नूरे लोहार की बात कर रहे हैं, मैंने कहा। कल वो एक गरीब परचून फरोश की दुकान से बगैर पैसे दिए सौदा लेकर चलता बना था। सिर्फ यही नहीं, उसने पैसों के मुतालबे पर परचून फरोश को मारा पीटा भी था। मैंने उसे तनबीह के बाद छोड़ दिया था। अगर वो आपका आदमी है तो उसे समझाएं, उसकी इन हरकतों से आपकी पोजीशन खराब होगी। आप अपनी पोजीशन का ख्याल भी करें, चौधरी ने कहा और बसूरत दफ्तर से निकल गया। चंद रोज के बाद शाकिर अली परचून फरोश की दुकान में आग लग गई और उस गरीब की हर शय जल कर राख हो गई। ये बात वाजिया थी कि आग नूरे लोहार ने लगाई थी, लेकिन शाकिर अली रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आया। ना ही उसने किसी पर शक का इजहार किया। हम किसी मुद्दई के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। गालिबन नूरे लोहार ने शाकिर अली को धमकी वगैरह भी दी थी। मैंने शाकिर अली को पैगाम भेजा कि वो बगैर किसी डर खौफ के आतिशज़दगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दे। हम उसकी पूरी मदद करेंगे, मगर मालूम होता था कि वो नूरे लोहार की धमकी से सख्त खाइफ था।
اس نے جواب دیا کہ آگ اتفاقاً لگ گئی تھی، اسے کسی پر شک نہیں ہے۔ نور لوہار کی زیادتیوں کی خبریں ہمیں وقتاً فوقتاً ملتی رہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی شخص مدعی بننے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اسے چودھری نظام دین کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ایک بات مجھے یہ بھی معلوم ہوئی کہ پولیس کے بعض نچلے درجے کے اہلکار بھی نورے سے ملے ہوئے تھے۔ نورا جو بھتہ وصول کرتا تھا اس میں یہ لوگ بھی شریک تھے۔ ان حالات میں کسی بدماش پر ہاتھ ڈالنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی پکڑ دھکڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس میں کوئی مضبوط کیس نہ ہو۔ ملزم 4 روز کے بعد ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے اور دوبارہ دن دناتا پھرتا ہے۔ میں نے نورے پر نظر رکھ لی تھی اور کسی مضبوط کیس میں اسے قابو کرنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد لوکل باڈیز کے انتخابات کا اعلان ہوا اور امیدواروں نے انتخابی مہم شروع کر دی۔ جس قصبے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کل 3 امیدوار تھے۔ پہلا امیدوار نورا لوہار تھا۔ اس نے جو پوسٹر وغیرہ چھپوائے اس میں بڑا زوردار قسم کا نام لکھا۔ کسی نے اسے صلاح دی کہ بھٹی ذات اور لوہار کی بھٹی میں کوئی خاص فرق نہیں، اس لیے اسے خود کو لوہار کے بجائے بھٹی لکھنا چاہیے، لہٰذا وہ نور لوہار سے نور دین بھٹی بن گیا۔ دوسرا امیدوار ایک چھوٹا زمیندار تھا اور زیادہ پاپولر نہیں تھا۔ اس کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ وہ در پردہ چودھری نظام دین سے ملا ہوا تھا۔ تیسرا امیدوار ایک ڈاکٹر تھا، اس کا نام بشارت علی تھا۔ وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر تو نہیں تھا، صرف میڈیکل پریکٹیشنر تھا اور 7-8 سال سے عوام کی خدمت کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی۔ 35-36 سالہ ڈاکٹر بشارت علی خوش اخلاق اور نرم مزاج شخص تھا۔ قصبے کا ہر شخص اسے جانتا تھا اور پسند بھی کرتا تھا، اس لیے اس کی کامیابی یقینی تھی۔ چودھری نظام دین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ڈاکٹر بشارت علی کے پاس اپنا آدمی بھیجا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ انتخابات سے دستبردار ہو جائے، لیکن بشارت علی نے مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ چودھری نے اندازہ لگایا کہ معمولی ڈاکٹر ہے، اسے پیسوں کا لالچ ہوگا، لہٰذا اس نے ڈاکٹر کو اپنی حویلی میں بلایا اور مختلف قسم کے لالچ دیے، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بشارت علی نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے 2 روز کے بعد چودھری کے چند آدمی تھانے میں آئے اور کہا کہ بشارت علی کے آدمیوں نے نورے کے نہتے اور پرامن کارکنوں کو مارا پیٹا ہے، لہٰذا ان کے خلاف رپورٹ لکھی جائے۔ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ چودھری نظام دین کے آدمی تھے۔ جو شخص ان کی ترجمانی کر رہا تھا اس کا نام غالباً مہر دین تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ جو پرامن کارکنوں کو مارا پیٹا گیا ہے وہ کہاں ہیں؟ وہ لوگ وہ لوگ مرہم پٹی کروانے گئے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ اپنا کوئی آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ موقع دیکھ لے۔ میں نے ٹوپی اٹھائی اور کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جناب آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ ایک شخص نے کہا، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو ہے نہیں۔ میری ڈیوٹی کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ میں نے اسے گھورا۔ آپ لوگ ذرا صبر کریں۔ خواجہ مہر دین نے دونوں ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، پھر میری طرف متوجہ ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، ملک صاحب، یہ سیاسی رپورٹ ہے، مارا ماری دونوں طرف ہوئی ہے، لیکن کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ ہم مخالف پارٹی پر دباؤ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ رپورٹ درج کر لیں، کارروائی بے شک نہ کریں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا۔ ہم گئے گزرے لوگ نہیں ہیں کہ آپ کی خدمت نہ کر سکیں۔ جیتنا تو بھٹی صاحب نہیں ہے، تمہارا مطلب ہے نورے لوہار نے۔ او جی، لوگ تو خواہ نام بگاڑ دیتے ہیں۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور انگلیوں میں دبا کر مجھے دینا چاہے۔ یہ بھٹی صاحب نے کچھ نذرانہ بھیجا ہے۔ یہ تھانہ ہے، اگر تم نے حد سے گزرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، یہاں نذرانے وصول نہیں کیے جاتے۔ اس نے پیسے جیب میں رکھ لیے اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، جیسے آپ کی مرضی جناب، پھر تو رپورٹ لکھوانا بھی بیکار ہی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ چند روز کے بعد ایک افسوسناک واقعہ میرے علم میں آیا۔ اس واقعے کی بیشتر تفاصیل مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ میں انہیں یکجا کر کے یہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس واقعے کا تعلق ڈاکٹر بشارت علی اور اس کی بیوی عذرا بشارت سے ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ بشارت علی ایک خوش اخلاق اور عوامی قسم کا شخص تھا اور انتخابات میں اس کی کامیابی کا خاصا امکان تھا۔ چودھری نظام دین اسے خریدنے کی کوشش کے باوجود ناکام رہا تھا، لہٰذا اسے راستے سے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا اور وہ تھا دھونس کے ذریعے۔ بشارت علی کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور اس کا بچہ کوئی نہیں تھا۔
اس کی بیوی عذرا ایک غریب گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ ہفتے کے روز رات کے 9 بجے بشارت علی اپنی ڈسپینسری بند کر کے گھر کے لیے روانہ ہوا تو اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ وہ اکتوبر کے آخری ایام تھے اور راتوں کو خاصی ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ سردی کی وجہ سے قصبے کی گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے۔ یوں بھی اس زمانے میں چھوٹے علاقوں کے لوگ جلد سو جاتے تھے۔ جب بشارت علی گھر کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بیرونی دروازہ کھلا پڑا ہے اور اندر غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ فکر مند ہوا اور بیوی کو آواز دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے تاریک کمرے میں قدم رکھا کہ بتی جل اٹھی اور کوئی نصف درجن افراد جنہوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بشارت علی کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ایک شریف آدمی تھا اور ایسی صورت سے اسے کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ اسے اچانک اپنی بیوی کا خیال آیا، تب ہی اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور دہشت سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ تم لوگ کون ہو؟ بشارت نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ان میں سے ایک شخص نے، جو خاصا لہیم شہیم تھا، بشارت کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ہم بولا کہ ہم ناچ دیکھنے آئے ہیں۔ ناچ؟ لیکن یہاں تو کوئی ناچنے والا نہیں ہے۔ تم لوگ غلط جگہ پر آ گئے ہو۔ میں ڈاکٹر بشارت علی ہوں، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو۔ لہیم شہیم شخص نے بشارت کو دوسری طرف دھکیل دیا اور بولا ہم ناچ دیکھیں گے۔ یہ بتاؤ کہ اب تم دونوں میں سے کون ناچے گا، تم یا تمہاری بیوی؟ ایک شخص نے بشارت علی کی سہمی ہوئی بیوی کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے بھی اپنے گھیرے میں لے لیا۔ عذرا دہشت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کبھی ایک شخص کو دیکھتی تھی اور کبھی دوسرے کو۔ جلدی بولو، کون ناچے گا؟ لہیم شہیم شخص نے پوچھا۔ میری بیوی کو کچھ مت کہو، بشارت علی نے کہا۔ یہ امید سے ہے، اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں ناچنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک شخص نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا میڈیکل بیگ چھین کر ایک طرف پھینک دیا اور بولا کپڑے اتارو، ہم ننگا ناچ دیکھنے آئے ہیں۔ بشارت علی پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ وہ ایک معزز شخص تھا۔ اتنے لوگوں کے سامنے برہنہ ہونا اس کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے عاجزی سے منت کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک شریف اور عزت دار آدمی ہوں، آپ میرے ساتھ یہ مت کرو۔ میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھتا، اور تم لوگ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ لہیم شہیم شخص نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اگر تم نہیں ناچو گے تو تمہاری بیوی ناچے گی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اتارو اس عورت کے کپڑے۔ وہ لوگ اس مذموم حرکت پر تلے بیٹھے تھے۔ عذرا کے بدن سے دہشت کے باعث ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا تھا اور اس پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی گر پڑے گی۔ بشارت علی نے بیوی کی حالت سے پریشان ہو کر کپڑے اتارنا شروع کیے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، تہذیب اس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ لہیم شہیم شخص نورا لوہار تھا۔ بشارت علی نے اسے پہچان لیا تھا اور اپنے ایک قریبی دوست کو بعد میں اس کے بارے میں بتایا بھی تھا۔ نور لوہار اور اس کے ساتھیوں نے بشارت علی کو اس کی بیوی کے سامنے ذلیل کیا اور آخر میں اسے برہنہ حالت میں گھسیٹ کر گلی میں لے گئے۔ بشارت علی برہنہ حالت کے باعث اپنی مدد کے لیے شور بھی نہ مچا سکتا تھا۔ نورے نے اسے گلی میں لے جا کر کہا، بشارت علی، سیاست تمہارے جیسے شریف آدمیوں کا کھیل نہیں ہے۔ اگر باز نہیں آؤ گے تو اگلی دفعہ تمہیں اپنی بیوی کا ناچ دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ شیطانوں کا ٹولہ کہے لگاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بشارت علی سردی اور احساس ذلت سے کانپتا ہوا اندر پہنچا۔ شور کی آواز سن کر کچھ لوگ گلی میں نکل آئے تھے اور صورتحال جاننے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ بشارت علی نے جلدی سے کپڑے پہنے اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، جو ٹھنڈے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے عذرا کو اٹھا کر بستر پر لٹایا اور اسے ضروری طبی امداد دینے لگا۔ گلی میں نکل آنے والے پڑوسیوں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جلدی سے دروازے پر پہنچا اور لوگوں کے استفسار پر صرف اتنا کہا کہ اس کی بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اور کوئی بات نہیں تھی۔ بشارت علی کی پوری کوشش کے باوجود عذرا کی حالت سنبھل نہیں سکی اور اس نے 24 گھنٹے کے بعد دم توڑ دیا۔ وہ سراسر قتل کی واردات تھی، لیکن بشارت علی نے رپورٹ درج نہیں کروائی۔ وہ اس تذلیل کے باعث جو اسے نورے اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی تھی، ایسا دل برداشتہ ہوا کہ کئی روز تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ پھر انتخابات سے چند ہفتے قبل وہ خاموشی سے قصبہ چھوڑ کر چلا گیا۔
मुझे उसके जाने के बाद हकीकत मालूम हुई, वरना मैं नूरे के खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई करता। बिशारत अली के जाने के बाद दूसरे या तीसरे हफ्ते चौधरी निजामुद्दीन की हवेली में चोरी हो गई। सुबह सुबह दो आदमी थाने पहुंचे और चोरी की इत्तला दी। उस वक्त थाने में रात की ड्यूटी वाला अमला छुट्टी की तैयारी कर रहा था। हवालदार ने रोजनामचे में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और दो आदमी हवेली रवाना कर दिए। मैं तकरीबन 8 बजे थाने पहुंचा और जरूरी काम निपटाने के बाद एक एएसआई के हमरा हवेली पहुंच गया। चौधरी निजामुद्दीन बहुत गुस्से में था और नौकरों पर बरस रहा था। मैंने उसे सलाम किया और चोरी की तफसील दरियाफ्त की। मलिक साहब, 10-12 साल के अरसे के दौरान ये इस हवेली में पहली चोरी हुई है, उसने बड़े जारहाना लहजे में कहा। अंदाज ऐसा ही था जैसे उस चोरी का मैं जिम्मेदार था। मैंने एसपी इलाका और आईजी को भी इस वारदात की इत्तला भिजवा दी है। मैंने कहा, मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां चोरी हुई है। यहाँ कई थानेदार आए और कई गए। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन कभी किसी ने हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन आपके आने के चंद दिनों के बाद ही चोरी हो गई। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चोरी मैंने करवाई है? मैंने अपनी आवाज में थोड़ी सी तेजाबियत घोलते हुए पूछा। या मेरी नाअहली की वजह से चोरी हुई है? इस बात का फैसला बाद में होगा, मगर आपको ये बात जरूर याद होगी कि आपने यहाँ आते ही सबसे पहले मेरे साथ अपने ताल्लुकात खराब किए थे। लिहाजा मैं ये सोच सकता हूँ कि ये चोरी उस वाक़े की एक कड़ी हो सकती है। फिर आपने मुझे अब से यहाँ बुलाया, मैंने गुस्से से कहा। जहां तक ताल्लुकात की खराबी का ताल्लुक है, तो उसमें आपकी और नूरे लोहार की ज्यादा मेहरबानी शामिल है। जाने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये कि नूरा लोहार शुरफा के साथ जो सलूक कर रहा है, उससे आप बेखबर नहीं होंगे। चूंकि वो आपकी पुश्त पनाही हासिल होने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए आप उसके जुल्म से बरी नहीं हैं। वो कानून की गिरफ्त में आए या ना आए, मगर वो अपनी हरकतों के बद अंजाम से महफूज नहीं रह सकता। मेरी बातें सुनकर वो चुप सा हो गया, फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, मेरा ख्याल है कि मैं आपको समझ नहीं सका। आप कुछ मुख्तलिफ किस्म के थानेदार मालूम होते हैं। पता नहीं ये बात उसने मेरी तारीफ में कही थी या फक्त अपनी उलझन का इजहार किया था। आए मेरे साथ, उसने मजीद कहा, वो कमरा देख लें जिसमें चोरी हुई है। मैंने देखा उसके चेहरे पर फैली हुई तलखी में कोई खास कमी वाक़या नहीं हुई थी। बहरहाल मैं उसके हमरा एक अकबी कमरे में पहुंच गया। वो एक किस्म का स्टोर था। उसमें रखे हुए चंद संदूक खुले पड़े थे। उनके ताले टूटे हुए थे। बैरूनी दीवार में तकरीबन 2 फुट कतर का एक रखना नजर आया। चोर नकब लगाकर अंदर दाखिल हुआ था और अपना काम मुकम्मल करके इत्मीनान से वापस चला गया था। मैंने अंदाजा लगाया कि उस काम में कम से कम 1 घंटा जरूर लगा होगा। वो किसी माहिर फन का काम मालूम होता था। दूसरी बात मेरे जहन में यह आई कि नकबजन को किसी घर के भेदी का ताउन हासिल था, क्योंकि उसने ऐन उस कमरे में नकब लगाई थी जिसमें कीमती सामान मौजूद था। मैंने चौधरी से पूछा, चोरी क्या कुछ हुआ है? जेवर और नकदी, उसने जवाब दिया। चोर ने किसी दूसरी जगह को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने संदूकों से निकले हुए सामान पर नजर डाली। सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि रखा हुआ था। मैंने पूछा, क्या ये सब कुछ इसी तरह पड़ा हुआ था या किसी ने इन चीजों को समेट कर इस तरह रखा है? हमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। सुबह मेरी बेटी किसी काम से इधर आई और दीवारें सींध लगी देखकर उसने शोर मचा दिया। मेरी बीवी ने अंदर आकर अनखुले हुए संदूकों का जायजा लिया और मुझे बताया कि जेवरात के डब्बे और नकदी गायब है। उसने किसी चीज को इधर उधर नहीं किया। जो चीज जहां थी वहीं रहने दी। इसका मतलब है कि चोर ने बड़े एतमाद से वारदात की है, यानी उसने अफरा तफरी में कोई काम नहीं किया। मैं चौधरी को बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया और हौले से कहा, मुझे यह किसी घर के भेदी का काम लगता है। आपका अपने मुलाजमों के बारे में क्या ख्याल है? हैं तो सब भरोसे के आदमी, वो सोचते हुए बोला, लेकिन ये कमीन लोग हैं। हो सकता है किसी की नीयत खराब हो गई हो। मैंने स्टोर का दरवाजा बंद किया और पिछली तरफ जहां दीवार में नकब लगाई गई थी, एक आदमी की ड्यूटी लगा दी। फिर मैं चौधरी के हमरा बैठक में जा बैठा और गैर जरूरी अफराद को बाहर भेजने के बाद पूछा, आपने हाल ही में किसी मुलाजिम को नौकरी से जवाब तो नहीं दिया या सजा वगैरह तो नहीं दी? हम मुलाजमों को नौकरी से जवाब नहीं देते, सीधा करके रखते हैं, उसने जवाब दिया। चंद रोज पहले मैंने एक मुलाजिम को चुगली करने पर कुछ फेंटी शेंटी लगाई थी, लेकिन ये काम तो होता ही रहता है। इस बात से किसी को इतनी बड़ी जुर्रत नहीं हो सकती।
चौधरी साहब, नकब लग चुकी है। मैंने सूरत-ए-हाल को मंतकी अंदाज में वाज़िया किया। जिसने जुर्रत करना थी वो कर चुका है। अब हमें ये देखना है कि वो कौन माई का लाल है जिसने ये जुर्रत की। आपको ज़ाती तौर पर किसी पर शक तो नहीं? मैंने देखा मेरी बातों से उसके चेहरे की तल्खी कम होती जा रही थी। उसने मेरे बारे में जो राय कायम की थी वो वाज़िया तौर पर तब्दील हो रही थी। शक तो फिर सब पर ही किया जा सकता है। अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके मुलाज़मों से थोड़ी सी पूछ-गुछ कर लें। उसने बगैर किसी तामुल के इजाज़त दे दी। जिस मुलाजिम को उसने चंद रोज पहले फेंटी लगाई थी उसका नाम जियोना था। वो 25-26 साल का खासा मजबूत जवान था। जब मैंने उससे पूछ-गुछ शुरू की तो उसने जवाब देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। मैंने बाकी मुलाजमों को एएसआई के सुपुर्द किया और जियोने को चौधरी की इजाज़त से थाने ले गया। सरकार, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, उसने मेरे इस्तफसार पर हाथ जोड़ते हुए कहा। उधर मैं चौधरी होरां के डर से खुलकर गल नहीं कर सकता था। ठीक है, मैंने कहा, यहाँ खुलकर सारी गल बात करो। झूठ बोलोगे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पहले तो ये बताओ कि चौधरी ने तुम्हें मारा क्यों था? उसने जवाब दिया, सरकार, इस बात के बताने पर ही तो फेंटी पड़ी थी। आपको बताऊंगा तो फिर फेंटी पड़ेगी। तुम तसल्ली रखो, मैं चौधरी को ये बात नहीं बताऊंगा। मेरे इत्मीनान दिलाने पर उसने जो किस्सा सुनाया उसका ताल्लुक नूरे लोहार से था। उसने बताया कि चंद रोज पहले सदीक नामी एक शख्स चौधरी के पास आया और नूरे लोहार की शिकायत की। सदीक एक छोटे से होटल का मालिक था और अधेड़ उम्र का एक वज़ादार शख्स था। उसने चौधरी को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ नूरा लोहार 3 अफराद के हमरा उसके होटल में आया और खाना मंगवा कर खाया। खाने के बाद वो पैसे दिए बगैर उठकर जाने लगा। होटल के बैरे ने उससे पैसे मांगे तो उसने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और उसके हाथ में पकड़ी हुई खाने की ट्रे गिरा दी। बैरा नूरे की असलियत नहीं जानता था। उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया और जवाबी थप्पड़ मार दिया। उस पर नूरे और उसके साथियों ने बैरे को बुरी तरह से मारा और होटल में खूब तोड़ फोड़ मचाई। आखिर में नूरे ने बैरे की गर्दन पर पैर रखा और उसे मजबूर किया कि वो फर्श पर गिरा हुआ खाना जानवरों की तरह मुंह से खाए। जियोने ने मुझे बताया कि ये बात सुनकर चौधरी ने सद्दीक को कुछ पैसे दिए और कहा कि वो नूरे लोहार का कुत्ता है। कुत्ता, मैंने उसे कुत्ता समझकर पाला हुआ है और आप तो जानते ही हैं कि कुत्ता मालिक के मेहमानों पर भी भौंकने से बाज नहीं आता। मैं उसे समझा दूंगा। जियोना इस वक्त आसपास ही मौजूद था। उसने ये सारी बात सुनी और सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो नूरे लोहार को पसंद नहीं करता था। उसने बाहर जाकर मज़े ले लेकर लोगों को ये बात बताई कि चौधरी ने नूरे को कुत्ता समझकर पाला हुआ है। ये बात होते होते नूरे के कानों तक जा पहुंची। उसने जीवने को पकड़कर मारा भी और फिर चौधरी के पास कुछ मिर्च मसाला लगाकर शिकायत भी कर दी। चौधरी ने पहले तो नूरे को बुलाकर डांटा और कहा कि ओए, तू बंदे दा पुत्र बन जा। मैं तुझे इंतखाब में जिताने की फिक्र में लगा हूं और तू शोधों और उचक्कों जैसी हरकतें करता फिरता है। अपने तौर तरीके ठीक कर ले। नूरा इंतहाई मकार शख्स था। वो चौधरी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता था। उसने चौधरी के पैरों को हाथ लगाया और वादा किया कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। चौधरी ने उसको माफ कर दिया और जियोने को उसकी मौजूदगी में फेंटी लगाई। जियोने का बयान सुनकर मैंने सोचा कि हो सकता है जियोना ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर खुद चोरी की हो या किसी आदी चोर के जरिए वारदात करवाई हो। मैंने उसे कहा कि वो शाम तक थाने में ही बैठे। 11 बजे के करीब दो अशखास थाने में आए। एक मुअम्मर और बारेश शख्स था और चेहरे मोहरे से नेक आदमी नजर आता था। उसने मैले से कपड़े में लपेटी हुई कोई चीज हाथ में पकड़ी हुई थी। उसके साथी की उम्र 40-45 साल के लगभग मालूम होती थी। मुअम्मर शख्स ने अपना नाम साहिब अली बताया और रस्मी कलिमात के बाद बोला, जनाब, हम कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आए। हमें एक जूता मिला है जो हमारे ख्याल से किसी चोर का है। आपका मतलब है कि आपके घर में कोई चोर घुसा था जो आपके बेदार होने पर भाग गया और जूता पीछे छोड़ गया? नहीं जी, ये बात नहीं। मैंने उसके हाथ से कपड़े में लिपटा हुआ जूता पकड़ा और कपड़ा हटाकर उसका मुआयना किया। वो काफी इस्तेमाल शुदा पंप शूज था। उसकी एड़ी और तलवा खासा घिसा हुआ था। जी, मैंने साहब अली की तरफ देखा। इस जूते की क्या कहानी है? ये मेरे पड़ोसी शरीफ साहब हैं। मसाहिब अली ने अपने साथी की तरफ इशारा किया। हम रोजाना सुबह की अजान से पहले उठ जाते हैं और सैर के लिए खेतों की तरफ निकल जाते हैं। आज हम सैर के लिए निकले तो हमने एक शख्स को, जिसने चादर की बुकल मार रखी थी, मुश्तबा हालत में
ایک مکان سے نکلتے دیکھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ آدمی کچھ گھبرا سا گیا اور پھر اس کے چلنے پر ہمیں شک ہوا۔ شریف صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے، اس پر وہ شخص اور تیزی سے آگے کی طرف بھاگ پڑا۔ شریف صاحب نے اس کو آوازیں دی مگر وہ بہت پھرتیلا شخص تھا، بندر کی طرح حرکت کرتا ہوا تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس کا جوتا اس کے پیر سے نکل گیا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ جوتا اسی شخص کے پیر سے گرا تھا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے گرتے دیکھا تھا۔ کیا آپ نے اس گھر کے مالک سے بات چیت کی جس گھر سے یہ مشتبہ شخص نکلا تھا؟ اس وقت ہم نے گھر والوں کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھی، شریف نے جواب دیا، لیکن جب نماز کے بعد ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کا مالک آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا اور آتے ہی ہمیں بے نقط سنانے لگا، کیونکہ بقول اس کے ہم نے آدھی رات کے وقت اس کی نیند خراب کر دی تھی۔ دراصل وہ اچھا آدمی نہیں ہے، صاحب علی نے کہا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا ورنہ ہم کبھی اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے۔ اس آدمی کا نام کیا ہے؟ نورا لوہار۔ آج کل وہ نوردین بھٹی بنا ہوا ہے۔ اگر انتخاب جیت گیا تو چودھری نوردین بھٹی بن جائے گا۔ نورے لوہار کا نام سن کر میں چونک گیا۔ میں نے دونوں حضرات کو رخصت کر دیا اور اے ایس آئی کو بلا کر ایک چھاپا مار پارٹی ترتیب دینے کو کہا۔ ایک مشتبہ آدمی کا نورے کے گھر سے نکلنا خالی از علت نہیں تھا۔ سپہر کے وقت ہم نے نورے کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور دروازے پر دستک دی۔ لمحہ بھر کے بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا اور باہر پولیس کو دیکھ کر جلدی سے دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ چند ساعتوں کے بعد نورا لوہار باہر آیا اور جھومتا جھامتا میری طرف بڑھا۔ کیا بات ہے ملک صاحب؟ اس نے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ کیا ادھر کوئی واردات ہو گئی ہے؟ میں نے اسے مشتبہ شخص کا پمپ شو دکھایا اور پوچھا، اس جوتے کو پہچانتے ہو؟ اس نے بھویں سکیڑی، بولا کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کچھ معتبر لوگوں نے اس جوتے کے مالک کو صبح اذان سے پہلے تمہارے گھر سے مشتبہ حالت میں نکلتے دیکھا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ اتنی صبح تمہارے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ کسی نے خواب دیکھا ہوگا، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ صبح کے وقت ہمارے گھر کوئی نہیں آیا۔ ہاں یاد آیا، صبح صبح دو نمازی آئے تھے، شاید کچھ واز اور نصیحت کرنے، اور تم نے انہیں ذلیل کر کے بھگا دیا۔ اگر نیند کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں انہیں اچھی طرح سبق سکھا کر بھیجتا۔ آپ خود سوچیں، صبح صبح دروازہ پیٹنا کہاں کی شرافت ہے؟ نیند کا سارا مزہ خراب کر دیا۔ ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں، میں نے کہا۔ عورتوں سے کہو کہ ایک طرف ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں شریف آدمی ہوں۔ آپ کس قانون کے تحت میرے گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں؟ شور کی آواز سن کر آس پاس رہنے والے گلی میں نکل آئے تھے۔ میں نے سختی سے کہا، اگر شرافت سے اجازت نہیں دو گے تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کچھ فاصلے پر کھڑے ایک نوجوان کو آواز دے کر کہا، اوئے جیلے، ذرا نٹھ کے جا، چودھری نظام دین کو تو بلا لا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، اندر چلو، ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں، ہمارے پاس اور بھی بہت کام ہے۔ اس نے گالی نکالی، گردن چھڑائی اور 4 قدم پیچھے ہٹ کر تیزی سے کمانی دار چاقو نکال لیا۔ بولا، اگر کوئی آگے آیا تو میں اس کی انتڑیاں نکال دوں گا۔ میں نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور ریوالور نکال لیا۔ سپاہیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اس نے ایک سپاہی پر چاقو سے وار کرنے کی کوشش کی۔ سپاہی پیچھے ہٹا تو وہ بڑک مار کر گھیرے سے نکلا۔ ایک سپاہی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کا گریبان پکڑا اور اس کی کمر پر لات رسید کی۔ وہ چاقو کا وار کرنے کے لیے پلٹا۔ اے ایس آئی نے اسے اس کے چاقو والے ہاتھ پر رولر سے شدید ضرب لگائی۔ اس کے ساتھ ہی چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ سپاہی کے ساتھ لڑکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد اس پر قابو پانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اے ایس آئی نے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی۔ ہم اسے ساتھ لیتے ہوئے اندر گھسے اور عورتوں کو ایک طرف ہونے کا کہہ کر گھر کی تلاشی لینا شروع کی۔ 2-3 کمرے کا مکان تھا۔ تلاشی لینے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوا۔ کوئی خاص چیز برآمد نہیں ہوئی۔ گھر میں 1-2 مرد اور بھی تھے، لیکن کسی نے ہمارے کام میں مزاحمت نہیں کی۔ ان میں نورے لوہار کا بوڑھا باپ بھی تھا۔ تلاشی تقریباً ختم ہوئی۔ مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ میں نے کارروائی کرنے میں عجلت سے کام لیا تھا، پھر بھی میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہاں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اس ساری کارروائی کے دوران نورا گالیاں بکتا رہا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ اس ناکامی کے باوجود میں اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ چودھری نے اسے کتا کہا تھا اور میرا اندازہ یہ تھا کہ اس نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے چودھری کے گھر میں نقب لگوائی تھی۔ ابھی اس جوتے کا مسئلہ حل ہونا باقی تھا
जो उसके घर से निकलने वाले मुश्तबा शख्स के पैर से निकल कर गिर गया था। उस वक्त हम अंदरूनी बरामदे में खड़े थे और दो आदमी बावर्ची खाने की तलाशी लेकर बाहर निकल रहे थे। उनमें एक हवालदार और एक सिपाही था। हवालदार बावर्ची खाने के दरवाजे में रुक गया और मुड़कर तनकीदी नजरों से एक एक चीज को देखने लगा। मेरा ख्याल है कि हमने ये अनाज की कोठी नहीं देखी, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा और अंदर चला गया। उसी लम्हे चौधरी निजामदीन अपने चंद मुसाहिबों के हमरा मकान में दाखिल हुआ और बरहमी से बोला, मलिक साहब, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने उसे मुश्तबा शख्स का जूता दिखाया और मुख्तसर अल्फाज में तफसील बताई। जूता देखकर उसके चेहरे पर उलझन नजर आने लगी। उसने जूते को उलट पलट कर देखा और बोला, ये जूता तो मेरे ही किसी आदमी का लगता है। ये मेरा उतरा हुआ जूता है। मेरी पुरानी चीजें नौकरों के काम आ जाती हैं। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि हवालदार की पुरजोश आवाज सुनाई दी, मलिक साहब, जरा इधर तशरीफ लाएं। मैं जल्दी से बावर्ची खाने में पहुंचा। चौधरी निजामदीन ने भी मेरी तकलीद की। बावर्ची खाने के कोने में गल्ला रखने की एक कोठड़ी सी बनी हुई थी और हवालदार उस कोठी का दरवाजा खोले खड़ा था। उसने हाथ में मखमल का एक डब्बा पकड़ा हुआ था। उसने वो डब्बा मुझे थमाया और कोठी के अंदर से मजीद डब्बे निकालने लगा। चौधरी ने चौंक कर डब्बा मेरे हाथ से ले लिया, उसे खोल कर देखा और बोला, यही है, यही है, ये हमारा जेवर है। ये यहाँ कैसे पहुंचा? वाह चौधरी साहब, मैंने कहा, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी हवेली में नकब लगी है और पूछ रहे हैं कि ये जेवर यहाँ कैसे पहुंचा? चौधरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपका मतलब है कि ये कारस्तानी नूरे की है? नूरा बरामदे में दो सिपाहियों की निगरानी में खड़ा था। मैंने कहा, मेरे ख्याल में ये नूरे के किसी साथी का काम है। ये भी हो सकता है कि दोनों ने मिलकर ये काम किया हो। नूरा शोर मचाने लगा कि उसका इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं है। उसे कुछ पता नहीं है कि वो जेवर वहां कैसे पहुंचे। लेकिन उसने मेरे साथ ये हरकत क्यों की? चौधरी को गुस्सा भी आ रहा था और वो हैरान भी था। मैं तो इस कमीने को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, चौधरी साहब, गंदगी का कीड़ा साफ जगह पर जिंदा नहीं रह सकता। इसने आपसे अपनी जिल्लत का इंतकाम लिया है। आपने इसे कुत्ता कहा था, कुत्ता समझकर पाला हुआ था। मेरा ख्याल है कि इसे ये बात पसंद नहीं आई। कुत्ता अगर पागल हो जाए तो वो मालिक को काटने से भी दरेग नहीं करता। चौधरी ने हाथ में उस वक्त जूता पकड़ा हुआ था। उसने उसी जूते से नूरे को मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले धमकियां देने वाला नूरा भूस भरे बंदे की तरह हो गया। वो जूते भी खा रहा था और अपनी बेगुनाही की कस्में भी। चौधरी का हाथ थक गया तो उसने कहा, मलिक साहब, इसे थाने ले जाएं और अच्छी तरह फेंटी लगाएं। इसका साथी का भी पता लगाएं। मैं उन्हें सजा दिलाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। हमारा कुत्ता और हमें ही काटे। मैंने चंद मुअज्जिजीन को बुलाकर मुशीरनामा तैयार किया, माल मसरूका एक गठड़ी में बांधा और नूरे लोहार को साथ लेकर थाने पहुंच गया। अभी मुश्तबा शख्स के जूते का मसला हल नहीं हुआ था। मैंने एक एएसआई को जूता देकर हवेली भेज दिया ताकि वो मुलाजमों से उस जूते के बारे में पूछ सके। चौधरी के बयान से यह बात यकीनी हो गई थी कि वो जूता उसी के किसी मुलाजिम का था। नूरा लोहार बिल्कुल ढह सा गया था। उसे देखकर लगता था कि वो दर हकीकत अंदर से एक गधा था जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी थी और वो खाल चौधरी की पुश्त पनाही थी। उसके जुल्म और ज्यादतियां मेरी नजर में थीं। उसने गरीबों पर बड़े जुल्म किए थे, शुरफा की पगड़ियां उछाली थी, फिर एक मासूम औरत का कत्ल भी उसकी गर्दन पर था। मैं उससे इन सारे जराइम का इकबाल जुर्म करवाना चाहता था। नेज उससे उसके साथियों के बारे में भी पूछना था। जो एएसआई जूते के बारे में पता करने गया था वो 1 घंटे के बाद वापस आया। उसने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया, वो जूता जियोने का था। जियोना अभी थाने में ही था। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और जूते के बारे में पूछा। उसने जूते पर नजर डाली और बोला, ये तो मेरा ही जूता है जी, चौधरी साहब ने मुझे दिया था। बात उलझ गई थी। जियोना नूरे का साथी नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों एक दूसरे के बैरी थे। फिर सवाल ये पैदा होता था कि ज्यूना नूरे के घर करने क्या गया था। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि ये जूता हमें कहाँ से मिला है? नहीं सरकार, मुझे कुछ पता नहीं। आज सुबह अजान से पहले दो मुअज्जिज आदमियों ने तुम्हें नूरे के घर से निकलते देखा था। उनका कहना है कि जब उन्होंने तुम्हें आवाज दी तो तुम भाग खड़े हुए। तुम नूरे के घर करने क्या गए थे? ये झूठ है जी, मैं अपने कोठे में था। आप बेशक मेरी घरवाली से पूछ लें।
میں اذانوں کے وقت اٹھا تھا اور بھینسوں کے لیے چارہ تیار کیا تھا۔ میں نے اسے دھمکایا تو وہ قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا کہ حویلی کے سارے ملازم اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ رات اور صبح حویلی سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ غالباً حویلی کے کسی دوسرے ملازم نے اس کا جوتا پہن کر کارروائی کی تھی۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے کہا کہ جوتا اس نے کوٹھری میں رکھا تھا اور دوسرا جوتا وہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات تفتیش طلب تھی، اس لیے میں نے اسے ایک اے ایس آئی کے حوالے کیا۔ اس بھاگ دوڑ سے میں خاصا تھک گیا تھا۔ میں نے نورے کو ایک حوالدار کے سپرد کیا اور خود آرام کرنے گھر چلا گیا۔ آرام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں نورے سے رات کے وقت پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 5 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں رات کے 11 بجے دوبارہ تھانے پہنچ گیا اور نورے کو پوچھ گچھ کے کمرے میں طلب کیا۔ 2 مضبوط قسم کے حوالدار بھی کمرے میں بلا لیے۔ حوالدار نے نورے کے ہاتھ چھت سے لٹکنے والے 2 کڑوں میں ڈال کر انہیں اتنا اونچا کر دیا کہ نورا صرف پنجے فرش پر لگا سکتا تھا۔ ہاں بھئی نورے بدماش، اب بتاؤ، اس سے پہلے کہاں کہاں چوریاں کی ہیں تم نے؟ جناب میں چور نہیں ہوں۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، پھر پوچھا، چور نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ اس پر تھپڑ کا مطلق اثر نہیں ہوا، بولا، میں چودھری کا آدمی ہوں جناب، جو کچھ کرتا ہوں چودھری کے حکم پر کرتا ہوں۔ حوالدار نے اسے پیچھے سے لات رسید کی۔ اوئے یہ چودھری کا آدمی کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا، تو نے چودھری سے نکاح پڑھوا رکھا ہے؟ نہیں جی، میرا مطلب ہے کہ میں چودھری کا خاص آدمی ہوں۔ اے ایس آئی نے اس کی پسلیوں پر مکہ مارا، بولا، یہ سرکاری سانڈ ہے جی، اس نے غریبوں پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ حضور میں نے چودھری کے حکم کے بغیر کوئی کام کبھی نہیں کیا۔ وہ اپنے سارے کارنامے چودھری کے سر تھوپنے پر تلا ہوا تھا، اور کسی حد تک یہ بات صحیح بھی تھی۔ اس کی ساری پھوں پھاں چودھری کے دم سے تھی۔ میں نے پوچھا، یہ تم نے چودھری کی حویلی میں سند کس کے حکم سے لگائی تھی؟ یہ حرکت میں نے نہیں کی۔ میں نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ مال کس کے گھر سے برآمد ہوا؟ مال تو جی میرے ہی گھر سے برآمد ہوا ہے۔ اے ایس آئی نے کہا، جناب اس نے کسی عادی چور سے یہ کام کروایا ہے۔ میں نے کہا، چودھری نے تمہارے بارے میں کہا تھا کہ اس نے تمہیں کتا سمجھ کر پالا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر تم خوش ہوئے تھے یا ناراض ہوئے تھے؟ جناب اتنی بڑی گالی سن کر کون خوش ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس کی ٹانگ پر ٹھڈا مارا اور کہا، ہم یہ کیوں نہ سمجھ لیں کہ تم نے اس گالی کا بدلہ لینے کے لیے چودھری کے گھر میں سیند لگوائی ہے۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے ایک اور ٹھڈا مارا۔ اوئے تیرے جیسے بے ایمان اور بد کردار کی قسموں کا کیا بھروسہ؟ اپنے ساتھی کا نام بتا ورنہ یہاں سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ آج صبح 2 نمازیوں نے ایک شخص کو تمہارے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ نمازیوں کو دیکھ کر بھاگا تو اس کا جوتا پیچھے رہ گیا۔ ہم نے اس جوتے کی مدد سے اس کا سراغ لگا لیا ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا ہوں جی، یہ سارا کھیل چودھری نے مجھے پھانسنے کے لیے کھیلا ہے۔ اس نے اپنے کسی آدمی کے ذریعے سیند لگوائی ہے اور مال میرے گھر میں رکھوا دیا ہے۔ وہ کسی دوسرے آدمی کو انتخاب میں کھڑا کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس بات پر تیار نہیں تھا۔ جو جوتا آپ کو ملا ہے وہ اسی کے کسی آدمی کا ہے۔ جب آپ نے اسے جوتا دکھایا تو اس نے خود یہ بات کہی تھی کہ آپ اس کے آدمی کو میرے حوالے کریں، میں اسے ایک دن میں سیدھا کر دوں گا۔ اے ایس آئی نے اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کیا اور بولا، پہلے تجھے نہ سیدھا کر دوں؟ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ہلکی سی ہائے بھی برآمد ہوئی۔ حوالدار نے اس کی پسلیوں میں تابڑ توڑ مکے برسائے۔ وہ چیخ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے پوچھا، شاکر علی کی دکان میں آگ کس نے لگائی تھی؟ پہلے اس نے انکار کیا، مگر تھوڑی سی پھینٹی کے بعد بولا کہ آگ اسی نے لگائی تھی۔ میں نے پوچھا، صدیق ہوٹل والے بیرے کو کس نے مارا تھا؟ جناب اس نے بدتمیزی کی تھی۔ تم نے کھانے کے پیسے دیے تھے؟ میں پیسے نکالنے لگا تھا، مگر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، لہٰذا میں نے اس کی پٹائی کر دی۔ تم واقعی کتے ہو، کتے، اے ایس آئی نے کہا۔ اس نے کبھی کسی شریف آدمی کا گریبان تو نہیں پکڑا، تم جیسے کا کیوں پکڑ لیا؟ جناب یہ بات تو اسی کو معلوم ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ ابھی اور بہت سی باتیں ہیں جو تم نے بتانی ہیں۔ بشارت علی کی بیوی کے ساتھ جو تم نے کیا ہے وہ بھی تمہیں حساب دینا ہے۔ صبح تک ساری باتیں سوچ کر رکھو اور انسان بن کر سوچنا۔ جب تک مجھے نہیں بتاؤ گے یہیں پر رہو گے۔ وہ چیخنے لگا اور ہر بات کے بارے میں قسمیں کھانے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ یہ بات میں نے اپنے عملے کو بھی بتا دی تھی۔ صبح جب میں 9 بجے کے قریب تھانے میں پہنچا،
तो उसका रवैया खासा नरम हो चुका था। मैंने पूछा, क्यों भाई भट्टी साहब, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, याददाश्त वापस आ गई, या अभी कोई और कसर बाकी है? जनाब, याददाश्त तो मेरी बिल्कुल ठीक थी, उसने जवाब दिया। मैं तो रात ही सब कुछ बताने के लिए तैयार था। हमें कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा, आज और सोच लो। जनाब, मुझ पर रहम करें। बच्चू, तूने शरीफ लोगों पर रहम किया था, तूने उन लोगों की तो नींदें हराम कर दी थी। अगर तुझे 2-4 रातें जागना पड़ी तो कौन सी आफत आ जाएगी? अभी तो पहली रात है। उसने खौफ से आंखें फैलाई, पूछा, क्यों जी, मुझे अभी और जागना पड़ेगा? ये थाना है, थाना, हम यहाँ बदमाशों और लोफरों को बिस्तर नहीं देते। उसने रोते हुए कहा, ओ जनाब, मैं मर जाऊंगा, मुझ पर रहम करें। रात को आपके जाने के बाद हवालदार ने मुझे बहुत मारा था, कह रहा था कि मैंने भत्ते की बात क्यों बताई। उसका भी बंदोबस्त कर लेंगे, मैंने कहा। तुम अपनी बात करो, रहम उस पर किया जाता है जो दूसरों पर रहम करता है। मेरे सवालों का सही जवाब देना, अगर झूठ बोला तो इस दफा उल्टा लटका दूंगा। मैं सच बोलूंगा जी। सदीक होटल वाले बैरे को मारा था? हाँ जी, मारा था। चौधरी मेरे इन कामों पर खुश होता था, मैं उसी की शय पर यह काम करता था। ओए, चौधरी ने तो सदीक होटल वाले को अपनी जेब से खाने के पैसे दिए थे, और उसके सामने तुम्हें कुत्ता भी कहा था। वो तुझे इन बुरे कामों की शय क्यों दे सकता है? मलिक साहब, आप चौधरी को नहीं जानते। वो एक बहुत पहुंचा हुआ सियासतदान है। हमें कहता है कि शोर गुल करो, शरीफों को लूटो, तंग करो। जब लोग उसके पास शिकायत लेकर जाते हैं तो उनके सामने हमें गालियां निकालता है, उनको तसल्लियां देता है। अगर उसका कोई आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो उसे छुड़वा लेता है। इस ड्रामे का मकसद मकसद उसका ये है कि लोग उसे नेक, खुदा तरस और साहिब इख्तियार समझें, यानी उसकी शान बढ़ती रहे और हमारी मिट्टी पलीद होती रहे। एएसआई ने गुस्से से कहा, ओए खोते दया खुरया, जब तुम्हें ये सब कुछ मालूम है तो फिर उसके इशारों पर नाचते क्यों हो? हजूर, कुछ रोजी भी तो कमानी है। मैंने पूछा, डॉक्टर बिशारत अली और उसकी बीवी के साथ जो सलूक तुमने किया, वो किसके इशारे पर किया था? उसने जरा तामुल किया, फिर बोला, वो भी चौधरी के हुक्म पर किया था। चौधरी ने उससे कहा था कि वो अपना नाम वापस ले ले। चौधरी ने उसे रकम भी पेश की थी, मगर उसने इनकार कर दिया। फिर चौधरी ने हमें भेजा कि जाकर उसका दिमाग ठीक करो। मैं इस काम में अकेला नहीं था। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? उसने 4-5 नाम गिनवाए, उनमें चौधरी के भांजे का नाम भी शामिल था। हम ये बात कर ही रहे थे कि चौधरी कमरे में दाखिल हुआ। उसने हस्बे साबिक तुर्रेदार पगड़ी, स्याह शेरवानी और सफेद शलवार पहन रखी थी। उसके हाथ में छड़ी थी। वाज़िया तौर पर उसने नूरे की बात सुन ली थी, क्योंकि उसने आते ही छड़ी से एक जोरदार जर्ब उसे लगाई थी। मलिक साहब, इस कुत्ते को उल्टा लटका कर मारें। चौधरी साहब, मैं इसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मगर इसने आपके बारे में भी कई इंकशाफात किए हैं। मलिक साहब, क्या आप इस कमीने बदमाश के कहने पर एक मोअज़्ज़िज़ साहिब हैसियत शख्स पर हाथ डालने का इरादा रखते हैं? चौधरी साहब, ये कमीना और बदमाश एक रोज पहले तक आपका मंजूर नज़र था। आपने इसका नाम तो नूरदीन भट्टी रख दिया है, और इसे इलेक्शन में कामयाब करवाने की कोशिशें भी की हैं। पहली दफा जब आप इसकी खातिर थाने में आए थे तो आपने इसे मासूम और बेगुनाह करार दिया था। छोड़ें मलिक साहब, आप किस चक्कर में पड़ गए? इस शख्स का यह भी कहना है कि सींध आपने खुद लगवाई है। मैंने मजीद कहा, यह बात आपको मालूम हो चुकी होगी कि हमें जो जूता इसकी गली से मिला है वो आपके मुलाजिम ज्यों का है, लेकिन उसका कहना है कि वो सारी रात हवेली से बाहर नहीं निकला। ये बात इस नमक हराम ने कही है। चौधरी ने एक बार फिर उसे छड़ी से मारना चाहा। ये कुत्ते का बच्चा मुझ पर इल्जाम लगाता है। इस दफा नूरे ने चौधरी के हाथ से छड़ी छीन ली और घुटने पर मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर इत्मीनान से बोला, कुत्तों को हर तरफ कुत्ते ही नजर आते हैं। उसके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं था। चौधरी की आंखों से शोले निकलने लगे। वो कभी अपनी टूटी हुई छड़ी को और कभी नूरे को देखता। नूरा भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगा। मैं समझ गया कि नूरे का दिमाग उलट चुका है, अब वो चौधरी का कुत्ता नहीं रहा था। नूरे, तूने मेरी छड़ी तोड़कर अच्छा नहीं किया, चौधरी ने कहा और तेजी से वापस पलट गया। अगले रोज खबर मिली कि नूरे की 14-15 साला बहन नजीरा अगवा हो गई है। ये खबर थाने में बंद नूरे ने भी सुनी और कुछ नहीं बोला।
یہ بات بڑی واضح تھی کہ نذیرہ کو چودھری نے اغوا کر لیا تھا۔ نورے کا بوڑھا باپ تھانے میں اغوا کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ اس کے ساتھ دو نوجوان بھی تھے۔ رپورٹ درج کروانے کے بعد انہوں نے نورے سے بات کرنے کی اجازت مانگی، جو میں نے دے دی۔ وہ لوگ نورے سے بات کر کے چلے گئے۔ بعد میں حوالات کے سامنے ڈیوٹی دینے والے سپاہی نے مجھے بتایا کہ نورے نے چودھری کو دھمکی آمیز پیغام بھجوایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر شام تک اس کی بہن گھر نہ پہنچی تو اچھا نہیں ہوگا، لیکن چودھری نے اس کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ رات کو نورا حوالات سے فرار ہو گیا۔ شبینہ انچارج کے مطابق گشتی سپاہیوں نے رات کے 12 بجے دو مشتبہ نوجوانوں کو گرفتار کیا اور انہیں حوالات میں بند کرنے کے لیے تھانے لائے، لیکن جب حوالات کا دروازہ کھولا گیا تو نورا لوہار تیزی سے باہر آ گیا۔ ان تینوں نے بڑی تیزی کے ساتھ حوالات کے سامنے موجود سپاہیوں کو بے بس کیا اور دو سپاہیوں کی رائفلیں چھین کر فرار ہو گئے۔ اس جگہ ایک ضمنی بات کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بعد میں مجھے ان گشتی سپاہیوں پر شک ہوا جو وہ مشتبہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ اس سلسلے میں جب تفتیش کی گئی تو میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ سپاہیوں نے نورے کے آدمیوں سے رشوت لی تھی اور اسے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ ان دونوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی گئی، تاہم یہ ایک الگ کہانی ہے۔ مجھے تقریباً نصف گھنٹے کے بعد فرار کی اطلاع ملی۔ اس عرصے میں نورا اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سیدھا چودھری کی حویلی پہنچا۔ تینوں دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور سب سے پہلے چوکیدار پر قابو پا کر اس کی ڈبل بیرل شاٹ گن چھین لی۔ پھر انہوں نے حویلی کا اندرونی دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ چودھری کے اکلوتے بیٹے نے کھولا۔ نورے نے دروازہ کھلتے ہی اسے شوٹ کر دیا۔ چودھری کا 26-27 سالہ گبرو جوان دو گولیاں کھا کر دروازے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ گولیاں چلنے کی آواز سن کر حویلی میں کھلبلی مچ گئی۔ چودھری کی 3 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک شادی شدہ تھی اور اپنے گھر میں رہتی تھی۔ نورے کو حویلی کا سارا نقشہ معلوم تھا۔ وہ سیدھا لڑکیوں کی خوابگاہ میں گھسا اور چھوٹی لڑکی کو، جس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی، قابو کر لیا۔ چودھری ریوالور ہاتھ میں پکڑے ننگے پہر اور ننگے سر موقع پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ نورے کے دونوں ساتھی بندوقیں تانے کھڑے تھے اور نورے نے اس کی نوجوان بیٹی کو اپنی ڈھال بنا رکھا تھا۔ لڑکی چیخ رہی تھی۔ چودھری ریوالور پھینک دے، نورے نے گرجدار آواز میں کہا، نہیں تو میں تیری بیٹی کا گلا گھونٹ کر ختم کر دوں گا۔ چودھری کی بیوی اور حویلی کے ملازم بھی وہیں پہنچ گئے، لیکن کسی کو تنی ہوئی رائفلوں کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں ہوئی۔ نورے، اس حرکت سے باز آ جا، تو نے میرا نمک کھایا ہے، میرے ساتھ آرام سے بیٹھ کر بات کر۔ میں تجھے پولیس سے چھڑا لوں گا، مقدمہ ختم کروا دوں گا۔ چودھری کو ابھی اپنے بیٹے کی موت کا علم نہیں ہوا تھا۔ نورے نے گرج کر کہا، چودھری، اب اور مقدمے درج ہوں گے۔ تو مجھے پولیس سے کیا چھڑائے گا؟ میرے بازوؤں میں بہت دم ہے۔ ریوالور جلدی نیچے پھینک، ورنہ تیری بیٹی کی لاش گرے گی۔ چودھری نے ریوالور پھینک دیا، لیکن نورے نے لڑکی کو نہیں چھوڑا۔ بولا، میری بہن کہاں ہے؟ میں تیری بہن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ چودھری ریوالور پھینکنے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ نورے نے ریوالور اٹھا لیا اور بولا، اگر تجھے میری بہن کا نہیں پتا تو یہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی۔ جو حشر میری بہن کا ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ چودھری کی بیوی مسلسل چیخ رہی تھی۔ نورے نے اپنے ساتھیوں کو چلنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھا۔ نورے، رک جا، چودھری نے کہا، میں تیری بہن کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ تو پتہ نہیں کرے گا، ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ نذیرہ حویلی کے ایک کمرے میں بند تھی۔ نورے نے اپنی بہن کو دیکھے بغیر چودھری کی بیٹی کو نہیں چھوڑا۔ نذیرہ نے نورے کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ خیریت سے ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے۔ نورے نے جاتے جاتے چودھری سے کہا، چودھری، نورا اب کتا نہیں شیر بن چکا ہے۔ میں جنگلوں میں جا رہا ہوں۔ اگر میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تیری تینوں بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ جانے سے پہلے اس نے چودھری کی تجوری بھی خالی کروا لی۔ جب ہم حویلی میں پہنچے تو وہاں ماتم برپا تھا۔ یہ ساری تفصیل جو میں نے آپ کو بتائی ہے، مختلف لوگوں کے بیانات سے میرے علم میں آئی تھی۔ اور یوں نورا لوہار نورا ڈاکو بن گیا۔ جس شخص کی وجہ سے وہ ڈاکو بنا، وہ شخص بھی اس کے شر سے محفوظ نہ رہا۔ ہم نے ضلعی پولیس ہیڈ کوارٹر کے تعاون سے نورے کے پیچھے کئی چھاپہ مار پارٹیاں روانہ کی، مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ چند روز کے بعد نورے کا خاندان بھی قصبہ چھوڑ کر چلا گیا۔ بیٹے کی موت کے سبب چودھری کو سخت صدمہ پہنچا، تاہم اس کے طور طریقوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ نورے کے جانے کے بعد اس نے 2 اور بدماش پال لیے۔
شاید یہ اس کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ سیاسی رکابتوں اور خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے یہ لوگ غنڈے پالنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ چند ہفتوں کے بعد نورے ڈاکو کی وارداتوں کی خبریں سننے کو ملنے لگیں۔ اس نے جو راستہ اختیار کیا تھا یا جو راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوا تھا، اس میں ڈکیتیوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ چودھری کے گھر میں جو نقب لگی تھی وہ نورے کے فرار کے بعد معمہ بن گئی۔ جیونے کے بارے میں ہم نے ہر طرح کی تفتیش کر لی تھی۔ وہ ذاتی طور پر اس واردات میں ملوث نہیں تھا۔ جوتے کا معاملہ بھی حل نہیں ہوا تھا۔ جوڑے کا دوسرا جوتا جیونے کے کوٹھے میں موجود تھا اور اس پر جمی ہوئی گرد اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ وہ جوتا کئی روز سے زیر استعمال نہیں تھا۔ اس چھان بین سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چور نے وہ جوتا بھی چوری کیا تھا اور ہمیں غلط راستے پر لگانے کے لیے اسے گلی میں پھینک گیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ چودھری یا نورے کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ نورے کے گھر سے جو مسروقہ زیور برآمد ہوا تھا وہ چودھری کے بیان کے مطابق پورا نہیں تھا، یعنی کچھ زیورات کم تھے۔ اس بات کے ذکر کا مجھے خیال نہیں رہا۔ تقریباً 6 یا 7 ماہ کے بعد قریبی علاقے کی پولیس نے ایک شخص کو مسروقہ زیور فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ جب اس شخص سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا کہ مذکورہ زیور اس نے چودھری نظام دین کے گھر سے چوری کیا تھا۔ اس بات کی تصدیق اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد یہ شخص ہمارے سپرد کر دیا گیا۔ اس نے اپنا نام اشرف خان بتایا۔ اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، کیونکہ اس کی عمر 45 اور 50 سال کے درمیان تھی اور وضاحت سے وہ معقول آدمی معلوم ہوتا تھا، یعنی وہ روایتی چوروں سے خاصا مختلف نظر آتا تھا۔ اس کا جسم دبلا پتلا اور قد درمیانہ تھا۔ میں نے جب اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو اس نے عاجزی سے کہا، جناب اعلیٰ، میں ادھر سے بہت مار کھا کے آیا ہوں۔ اگر آپ نے بھی یہی کام کیا تو بندہ فوت ہو جائے گا اور کفن دفن کا انتظام بھی آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، اگر سچ بولو گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا، میں سچ بولوں گا تو آپ یقین نہیں کریں گے اور مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں تھانے کا بہت تجربہ ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا جناب، میں نے 15 سال چوریاں کی ہیں اور 5 سال جیل میں گزارے ہیں۔ اس کی صاف گوئی پر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم عادی چور ہو؟ تھا، اس نے جواب دیا۔ 13 سال پہلے توبہ کر لی تھی۔ پھر دوبارہ چوری کیوں کی؟ اس کے چہرے پر ایک کرب نمودار ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ چپ بیٹھا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا، حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ گھر میں تنگی آ گئی تھی۔ یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے۔ وہ خیالوں میں کھو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ چوری کا مال اپنے پاس نہیں رکھوں گا، مگر آخری وقت پر شیطان نے بہکا دیا اور میں نے چند چیزیں کھیسے میں ڈال لیں۔ اسی وجہ سے پکڑا گیا۔ نورے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہی جو ایک شریف آدمی کا کسی بدماش سے ہو سکتا ہے۔ اشرف خان، بجارتے نہیں ڈالو، سیدھی بات کرو۔ جناب اعلیٰ، بات ذرا لمبی ہے، اگر آپ کے وقت کا حرج نہ ہو تو عرض کرنے کی جرات کروں۔ میں نے اسے کہا کہ میں پوری بات سننا چاہتا ہوں۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ 14-15 سال کی عمر میں جرائم کی دنیا میں داخل ہوا تھا۔ اس کے والدین انتہائی غریب اور پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ 5-6 سال کا تھا تو انہوں نے ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیا جو ایک سرکس میں جسمانی کرتب دکھاتا تھا۔ اس نے اسے چند قسم کے جسمانی کرتب سکھائے اور خوب ماہر بنا دیا، لیکن اس کی بدقسمتی کے 13-14 سال کی عمر میں وہ ایک ماہر نقب زن کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نقب زن نے محسوس کیا کہ لڑکا اپنی جسمانی مہارت کی وجہ سے اس کے بہت کام آ سکتا ہے، لہٰذا اس نے اشرف کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے چوری اور نقب زنی میں ماہر بنا دیا۔ وہ بندر کی طرح پھرتیلا تھا، بڑی آسانی سے دیواروں پر اور چھتوں پر چڑھ جاتا تھا، روشن دانوں سے بند کمروں میں کود جاتا تھا، فضا میں قلع بازیاں لگا سکتا تھا، دوڑنے میں چیتے کی طرح تیز تھا۔ چوری اور نقب زنی کے ساتھ ساتھ اس نے جیبیں کاٹنے کا فن بھی سیکھا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ وہ واردات کے دوران کبھی قابو نہیں آتا تھا۔ اپنی جرائم کی زندگی میں اسے 2 دفعہ سزا ہوئی تھی اور دونوں دفعہ اپنے ساتھیوں کی وجہ سے گرفتار ہوا تھا۔ 25 سال کی عمر میں اس نے شادی کر لی۔ اس کی بیوی غریب مگر پڑھی لکھی اور نیک سیرت لڑکی تھی۔ اس نے شادی کے فوراً بعد اشرف خان کو چوری چکاری کا پیشہ ترک کرنے کی تلقین شروع کی۔ 1 سال کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے عذرا رکھا۔ وہ بڑی خوبصورت اور ذہین بچی تھی۔
اشرف خان نے مجھے بتایا کہ جب وہ اپنی نیک سیرت بیوی اور خوبصورت بچی کو دیکھتا تو اسے اپنے پیشے سے نفرت سی ہونے لگتی۔ وہ اکثر سوچتا کہ جب اس کی بیٹی بڑی ہوگی تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے تو وہ کیا جواب دے گی؟ کیا یہ کہے گی کہ اس کا باپ ایک چور ہے؟ یہ اس سوچ کا نتیجہ تھا کہ جب عذرا 5 سال کی ہوئی تو اشرف خان نے جرائم سے توبہ کر لی اور اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو تعلیم دلائی اور تقریباً 1.5 سال قبل ڈاکٹر بشارت علی سے اس کی شادی کر دی۔ ڈاکٹر بشارت علی اور اس کی بیوی کا ذکر آپ ابتدائی کہانی میں سن چکے ہیں۔ اشرف خان اس بات پر بہت خوش تھا کہ اس کی بیٹی اچھی جگہ بیائی گئی تھی، لیکن 8 9 ماہ قبل جب اسے عذرا کی اچانک موت کی خبر ملی تو اسے اور اس کی بیوی کو ناقابل بیان صدمہ پہنچا۔ اس کے داماد بشارت علی نے اپنے ساتھ پیش آنے والے سانحے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن عذرا کی وفات کے بعد وہ قصبہ چھوڑ کر اپنی سسرال چلا گیا اور ہر وقت بجھا بجھا سا رہنے لگا۔ پھر ایک روز اس نے خاموشی سے خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد اشرف خان کی بیوی کو اس کے سامان میں سے چند کاغذات ملے جن میں نورے اور چودھری نظام دین کے ظلم کا سارا احوال درج تھا۔ اشرف خان نے بتایا کہ ظلم کی یہ داستان پڑھ کر اس کے سینے میں آگ سی لگ گئی۔ اسے نہ نیند آتی تھی اور نہ بھوک لگتی تھی۔ چند روز پریشان رہنے کے بعد وہ ہمارے قصبے میں آ گیا اور نورے سے انتقام لینے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اس نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ڈاکٹر بشارت علی کا سسر تھا، تاہم وہ لوگوں سے مل کر نورے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ چاہتا تو رات کے اندھیرے میں نورے کو قتل کر سکتا تھا، لیکن یہ بات اس کے اصول کے خلاف تھی۔ جس استاد نے اسے نقب زنی سکھائی تھی اس نے اس سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ دیکھو، کبھی بھول کر بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ قاتل تو قانون سے نہیں بچ سکتا، لیکن اگر قانون سے بچ بھی جائے تو اس کی ساری زندگی عذاب بنی رہتی ہے۔ اشرف خان نے کہا کہ یہ بات اس نے لڑک پن میں پلے باندھ لی تھی اور انسان پر وار کرنے سے ہمیشہ گریز کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی بیٹی اور داماد کے قاتلوں پر ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نورا لوہار نور دین بھٹی بن کر انتخابات لڑ رہا تھا اور چودھری کی پشت پناہی کی وجہ سے اس کا جیتنا یقینی تھا۔ اشرف خان نے سوچا کہ اگر نورا انتخاب جیت گیا تو اس کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ لوگوں پر پہلے سے زیادہ ظلم ڈھائے گا، لہٰذا اسے سب سے پہلے اس کام میں فیل کرنا ضروری تھا۔ اشرف خان نے چودھری کے ملازموں سے میل جول بڑھانا شروع کیا۔ ان ملازموں میں اللہ رکھا نامی ایک ملازم شامل تھا۔ وہ مسکین صورت اور سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اشرف خان کو پتہ چلا کہ اللہ رکھا مغرب کی نماز کے بعد ایک حلوائی کی دکان پر دودھ پینے جاتا تھا۔ ایک شام اشرف خان بھی حلوائی کی دکان پر پہنچ گیا اور ایک پیالہ دودھ کا لے کر اللہ رکھے کے پاس بینچ پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموشی سے دودھ پیتے رہے۔ 3 4 گاہک دوسرے بینچ پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اشرف خان نے اللہ رکھے کو سلام کیا اور رازدارانہ لہجے میں کہا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پر ڈر بھی لگتا ہے۔ چاچا، بات کیا ہے؟ اللہ رکھے نے پوچھا، اور ڈر کس بات سے لگتا ہے؟ اشرف خان نے دھیمی آواز سے کہا، تم شکل و صورت سے شریف آدمی لگتے ہو، اس لیے میں تم سے یہ بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم کسی اور سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے۔ مجھے چغل خوری کی عادت نہیں ہے۔ اشرف خان اللہ رکھے کے قریب سے رکایا اور دھیمی آواز میں بولا، بات یہ ہے کہ میری جوان بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ اس کی عمر 16 17 سال کے قریب ہے، رنگ گورا چٹا ہے، ناک میں سونے کی نتھ ہے۔ پرسوں جب وہ گھر سے غائب ہوئی تو اس نے ہرے رنگ کا پھولدار سوتی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں اور میری بیوی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ سلیمہ کو اس بستی کے کسی بدماش نے اغوا کیا ہے۔ اللہ رکھا نوجوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ لڑکی کے ذکر سے اس کے دل میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے ہولے سے کہا، چاچا، اس بستی میں تو ایک ہی بدماش ہے، اس کا نام نورا لوہار ہے۔ اگر اس نے تیری بیٹی کو اغوا کیا ہے تو پھر معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے تم سے بات کی ہے۔ تم جوان آدمی ہو، تمہارے 2 4 یار بیلی بھی ہوں گے۔ یہ مشکل ہے، اللہ رکھے نے کہا، بہت مشکل ہے۔ میں شریف آدمی ہوں اور چودھری نظام دین کا نوکر ہوں۔ اگر میں نے نورے کے معاملے میں دخل دیا تو چودھری میری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ نورا چودھری کا خاص آدمی ہے۔ اشرف خان چپ سا ہو گیا۔ دودھ ختم کرنے کے بعد اس نے اللہ رکھے کے دودھ کے پیسے بھی ادا کر دیے
اور اس کے ساتھ ایک طرف چل پڑا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے چودھری کی حویلی کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ رکھا رک گیا۔ اشرف خان حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، حویلی تو بہت بڑی ہے، اگر نورا چودھری کا خاص آدمی ہے تو اس نے میری بیٹی کو اس حویلی میں چھپا رکھا ہوگا۔ حویلی میں تو ایسی کوئی لڑکی نہیں آئی، اللہ رکھے نے کہا، اگر آتی تو مجھے ضرور پتہ چل جاتا، کوئی رونے پیٹنے کی آواز ہی آ جاتی۔ حویلی میں ضرور کوئی خفیہ کمرہ ہوگا۔ اشرف خان اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ وہ حویلی کے کمروں کا حال جاننا چاہتا تھا۔ کوئی تہہ خانہ وغیرہ ہوگا؟ تہہ خانہ تو کوئی نہیں ہے، کمرے میرے دیکھے بھالے ہیں، میں کئی دفعہ جالے وغیرہ صاف کرنے کے لیے اندر جا چکا ہوں۔ اللہ رکھا اشرف کی باتوں میں آ چکا تھا۔ اشرف خان اس سے ایک ایک کمرے کے بارے میں پوچھنے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنے مطلب کے کمرے کا حال معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد اشرف خان نے روزانہ اللہ رکھے سے ملنا شروع کر دیا۔ باتوں کے دوران اسے نورے اور جیونے کے تنازع کا علم ہوا۔ یہ بھی پتا چلا کہ چودھری نے نورے کو کتا کہا ہے، اور یہ بات جیونے کے ذریعے نورے کے علم میں آ چکی ہے، اور یہ کہ نورا اس بات پر خوش نہیں ہے، اور چودھری نے جیونے کو چغلی کرنے پر خوب پھینٹی لگائی ہے۔ اشرف خان نے اس معاملے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے 3 بجے نقب زنی کے سامان کے ساتھ چودھری کی حویلی میں داخل ہوا۔ پہلے جیونو کے کوٹھے سے اس کا جوتا چوری کیا اور پھر اسٹور کی دیوار میں نقب لگائی۔ اس نے سارا کام نہایت اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کیا۔ صندوق کے تالے توڑنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ 1 گھنٹے تک اپنے کام میں مصروف رہا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس دوران میں وہ چوکیدار کی آوازیں سنتا رہا اور یہ اندازہ لگاتا رہا کہ وہ کس طرح چکر لگاتا ہے۔ گشتی پولیس کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ 3-4 بجے کے بعد عموماً سو جاتے ہیں، یہ اس کا تجربہ تھا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے زیورات ایک گٹھڑی میں باندھے اور بستی کی سنسان گلیوں سے ہوتا ہوا نورے کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے اعتماد کا یہ عالم تھا کہ اس نے نورے کے باورچی خانے میں بیٹھ کر رات کا بچا ہوا کھانا کھایا اور اس دوران میں زیور چھپانے کے لیے موزوں جگہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس کی نظر غلے کی کوٹھی پر ٹھہر گئی۔ جب وہ زیورات کے ڈبے کو کوٹھی میں چھپا رہا تھا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے چند زیور اپنی جیب میں رکھ لیے اور یہی اس کی گرفتاری کا موجب بن گئے۔ اس سارے کام سے فارغ ہو کر وہ صحن کے دروازے میں جا کر ٹھہر گیا اور کسی نمازی یا چوکیدار کا انتظار کرنے لگا۔ یہ اس کے کام کا بہت ضروری حصہ تھا۔ وہ نورے کے مکان کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا تاکہ جب حویلی میں ہونے والی تفتیش شروع ہو تو نورے کے مکان سے نکلنے والے مشتبہ شخص کا ذکر بھی آئے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے 2 آدمیوں کو گلی میں نمودار ہوتے دیکھا۔ جب دونوں قریب پہنچے تو وہ مشتبہ انداز میں باہر نکلا اور قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ نتیجہ اس کی توقع کے عین مطابق نکلا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان نمازیوں کے نام مصاحب علی اور محمد شریف تھے۔ شریف نے اشرف خان کو رکنے کے لیے کہا اور اس کے پیچھے لپکا۔ اشرف خان بڑھاپے کے باوجود خاصا پھرتیلا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں وہاں سے دوڑ لگا دی اور جونے کا جوتا نیچے گرا دیا۔ باقی کی کہانی آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ بات ختم کرنے کے بعد اشرف خان نے گلوگیر آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، میری بیٹی اور داماد کی موت کے بعد میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہی۔ آپ مجھے جیل بھجوا دیں یا پھانسی دلوا دیں، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا، اشرف خان، تم چوری کا مال فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے ہو اور اپنے جرم کا اقرار بھی کر چکے ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولا، سرکار، میں نے آپ سے رحم کی اپیل تو نہیں کی، آپ وہی کریں جو آپ کا فرض ہے۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، پھر کہا، تم مظلوم انسان ہو، تم پر ظلم ہوا ہے، میں تمہارے لیے کچھ سوچتا ہوں۔ یہ کہانی جو تم نے مجھے سنائی ہے اگر چودھری کے علم میں آ گئی تو وہ تمہیں سزا دلوانے کی پوری کوشش کرے گا، بلکہ کوئی عجب نہیں کہ کسی بدماش کے ذریعے تمہیں قتل کروا دے، کیونکہ تمہاری کارروائی کی وجہ سے اس کا اکلوتا بیٹا قتل ہو چکا ہے۔ اس لیے تم یہ کہانی کسی اور کو نہ سنانا۔ بہت بہتر سرکار، اسے بچانے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑا یہ ایک الگ کہانی ہے اور اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں۔ میں صرف اتنا بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اسے چند پیشیوں کے بعد بری کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میرا اس علاقے سے تبادلہ ہو گیا۔ تقریباً 1 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ نورا لوہار ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ چند روز کے بعد میری ملاقات ایک حوالدار سے ہوئی
جو چودھری نظام دین کے علاقے میں متعین تھا۔ باتوں کے دوران اس نے کہا کہ ملک صاحب، کہ آپ کو وہ نورا لوہار تو ضرور یاد ہوگا۔ بالکل یاد ہے، میں نے کہا، سنا ہے کہ وہ ایک مقابلے میں مارا گیا ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، جعلی پولیس مقابلے میں نے اسے گرفتار کر لیا تھا اور اس کو عدالت کے حوالے کر دیا، مگر چودھری نظام دین نے موجودہ تھانے دار کے ساتھ مل کر اسے مروا دیا۔ پہلی گولی خود چودھری نے اسے ماری تھی۔ ہم لوگ اسے رات کے وقت جنگل میں لے گئے تھے، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر چھوڑ دیا۔ اس وقت اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، منتیں کر رہا تھا اور تنی ہوئی رافلوں سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیاں اسے بھاگنے نہیں دیتی تھیں۔ پہلی گولی چودھری نے خود ماری، جو اس کی ٹانگ میں لگی۔ اس کی چیخوں سے سارا جنگل گونج گیا۔ پھر دوسرے لوگوں نے بھی گولیاں چلائیں۔ وہ پوری 6 گولیاں کھانے کے بعد زمین پر گرا، پھر بھی زندہ تھا۔ ہم نے اس کی بیڑیاں کھول دی۔ چودھری کے آدمیوں نے اس کے پیروں میں رسیاں باندھ کر مردہ کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے بستی تک لے آئے۔ وہ زندہ تھا اور کھلی آنکھوں سے اپنا تماشا دیکھتا رہا۔ حوالدار اس کے آخری لمحات کی کہانی سنا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ چودھری نظام دین نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس نے نور لوہار کو واقعی کتا سمجھ کر پال رکھا تھا۔